ناظرین محترم، آج ہم اہل بیت کی اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو علم، حلم، سخاوت اور روحانی وقار کا ایسا عظیم امتیاز ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام، 8ویں امام، اہل بیت کا تاج اور امت کے لیے ہدایت کا روشن مینار۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام 148 ہجری میں پاک مدینہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پرورش نبی کریم علیہ السلام کے شہر میں پائی، جہاں وحی کی خوشبو، دین کی حکمت اور اہل بیت کی تعلیمات رچی بسی تھی۔ بچپن ہی سے آپ کی شخصیت علم، وقار کی علامت نظر آتی تھی۔ مؤخرین لکھتے ہیں کہ حضرت علی جب بولتے تو یوں لگتا جیسے علم کا دریا بہہ رہا ہو، اور جب خاموش ہوتے تو ایسا لگتا جیسے حکمت خود غور و فکر میں ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام کا سب سے بڑا امتیاز آپ کا علم تھا۔ آپ صرف مذہبی علوم ہی نہیں بلکہ فلسفہ، طب، تاریخ، فلکیات، منطق، حتیٰ کہ مختلف مذاہب کے عقائد پر بھی گہری دسترس رکھتے تھے۔ مامون الرشید نے ایک مرتبہ مختلف مذاہب کے اسکالرز کو آپ کے سامنے مناظرے کے لیے بلایا۔ جو بھی سوال کرتا، امام نہ صرف جواب دیتے بلکہ اس کی اپنی کتابوں کے حوالے دے کر اس کی زبان میں گفتگو فرماتے۔ یہ مقام صرف علم نہیں، اللہ کی عطا کردہ حجت کی دلیل ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی اخلاقی زندگی بھی بے مثال تھی۔ آپ نے ہمیشہ نرم لہجہ، مسکراہٹ اور رحم و کرم کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ نوکروں کے ساتھ بھی وہی پیار اور عزت کرتے جیسے اپنے خاندان کے افراد سے کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس مسئلہ بیان کرنے سے پہلے ہی سکون محسوس کرتے تھے۔ مامون الرشید نے سیاسی چال کے طور پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کا اعلان کیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں سیاست یا حکومت کی خواہش نہیں رکھتا، نہ میں دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ مامون نے دباؤ ڈالا تو امام نے ایک شرط کے ساتھ قبول کیا کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے، کسی جنگ اور کسی سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ اعلان در حقیقت یہ پیغام تھا کہ اہل بیت کی قیادت زمین کی حکومتوں کے لیے نہیں بلکہ دلوں اور ایمان کی بادشاہی کے لیے۔ امام علی علیہ السلام کا مدینہ سے خراسان تک کا سفر اہل بیت کی تاریخ کا نہایت دردناک مگر اہم باب ہے۔ جہاں جہاں سے آپ گزرے، لوگوں نے محبت سے استقبال کیا، آپ سے دعائیں لیں، علم حاصل کیا۔ یہ سفر امت کو سمجھاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام جہاں بھی جائیں وہ رحمت اور ہدایت لے کر جاتے ہیں۔ آخرکار مامون الرشید نے اس ہستی کو زہر دے کر شہید کر دیا، جس کے نور سے اس کا دربار روشن تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام 203 ہجری میں خراسان میں شہید ہوئے۔ آپ کا روضہ آج بھی مشاہد میں نور و محبت کا مرکز ہے، جہاں دنیا بھر سے زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ علم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھو، رحم، حلم اور اخلاق سے دلوں کو فتح کرو۔ دنیا کے منصب فانی ہیں مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مشکلات میں بھی صبر، حکمت اور بھروسہ اختیار کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے دکھا دیا کہ ایک سچا اور رہنما لیڈر طاقت سے نہیں، علم، اخلاق اور خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اہل بیت میں ہر امام ایک چراغ ہے، اور امام علی علیہ السلام وہ چراغ ہیں جو عقل کو روشنی، روح کو سکون اور دل کو یقین دیتے ہیں۔ ان کی سیرت نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ الحمدللہ۔